نحمده ونصلي على رسوله الكريم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تالیف عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی باب دوم طہارت کے متعلق مسواک۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسواک کی فضیلت و اہمیت میں بکثرت احادیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضائے حق سبحانہ و تقدس ہے۔ بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بار بار تاکید اور وصیت پر میں اپنی منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے اگر لکڑی کا مسواک نہ ہو، اور درست سخت کپڑے سے ہو تب بھی کافی ہے۔ ابو نعیم اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے، یعنی چوڑائی میں، اور مواہب لدنیہ میں ہے کہ مسواک داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ بعض شراح نے لکھا ہے کہ مسواک میں یعنی سے مراد ہے کہ ابتدا داہنی طرف سے کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی، جب رات کی نماز کو اٹھتے تو مسواک کرتے، وضو کرتے۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کی پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ روایت کیا اس کو شعب الایمان اور بیہقی نے۔ ابھی مسواک کے بارے میں آپ نے سنت کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنا۔ 10 روپے کی ہوگی، 15 روپے کی ہوگی، اور حدیث پاک ہے کہ منہ کی پاکی ہے مفہوم، اور رب کی رضا ہے، اور کلمہ شہادت یاد دلائے گی یہ مسواک۔ اور سن لیا آپ نے 70 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا، جو بغیر مسواک کے نماز پڑھی جائے اور جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے 70 گنا سے زیادہ ثواب ہے۔ منہ کی پاکی ہے، رب کی رضا ہے۔ تو میرے پاس بہت عرصے سے یہ مضمون رکھا تھا، تو دل چاہا کہ اب یہ مسواک کی بات ہے تو ہمارے ساتھی مضمون کو ایک جگہ جمع کر لیں گے فاطمیہ انشاءاللہ تعالی۔ مسواک کے بارے میں، مسواک کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے۔ احادیث میں مسواک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ پھر حکم سے تو کوئی نہیں ہٹ سکتا، اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ جیب میں اتنی چیزیں بھری ہوئی ہوں گی، مسواک نہیں ہوگی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے غرفت السالکین ہے، مثال دے رہا ہوں۔ سفر میں تھیلے میں مسواک ہونی چاہیے، گھر میں مسواک ہونی چاہیے، اور غرفہ میں مسواک ہونی چاہیے۔ آپ کا دکان ہے، دکان پر مسواک ہونی چاہیے، گھر پر ہونی چاہیے، اور آپ کیونکہ سفر کرتے ہیں گاڑی میں بھی ہونی چاہیے۔ 30 روپے کا خرچہ ہے، لیکن اور کبھی ایسا ہو ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک بار جو حضرت کا تھیلا ہوتا ہے نا سفر کا،
تو اس میں مسواک مل نہیں رہی تھی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ خادم ڈر رہے ہیں۔ حضرت فرمایا بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں انگلی سے مسواک کرنے والی سنت آج کر لیتا ہوں۔ تو پھر بعد میں نماز کے بعد وہ مسواک مل گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اب میں دیکھتا ہوں آگے ہے یا نہیں، ورنہ بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور دائمی عمل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سیرت پر جو بیان ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارے سے مسواک کا فرمایا، آخری وقت تھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دانتوں سے مسواک کو تیار کر کے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا تھا۔ اور پھر جب غشی اطاری ہو رہی تھی تو مسواک دیتے ہوئے مسواک نیچے گر گئی تھی۔ وہ عجیب سیرت کے بیانات ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے عمل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسواک کرتے تھے۔ سلام کی سنت الگ ہے اور مسکراتے ہوئے داخل ہونا سنت الگ ہے۔ اب ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے؟ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ چہرے پر تبسم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نماز کے لیے نکلتے تو مسواک کر کے نکلتے ہیں، سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے اور پھر مجھے مسواک دھونے کے لیے دے دیتے، تو پہلے میں مسواک کر لیتی اور دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ بڑی تفصیل ہے اس میں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، 5 مرتبہ ہی کر لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے ابھی بتا دیا حدیث پاک کے منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اور مرقات میں جو مشکات شریف کی 11 جلدوں میں شرح ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں۔ 70 فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ یاد کرایا جاتا ہے، کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مختلف قسم کے مسواک کے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو بس اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے بات، اور یہ مسواک جو ہے وہ منہ کو صاف کرتی ہے، فصاحت میں اضافہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، نماز کے ثواب کو بڑھاتی ہے، پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دنیاوی حساب سے مسوڑوں، دانتوں اور معدے کو قوت دیتی ہے اور دانتوں کو سفید کرتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ یہ ہم اس نیت سے نہیں کریں گے مسواک، یہ تو جیسے کلونجی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے فرمائے، زیتون نے فائدہ فرمایا، اور اس کے کیا کہتے ہیں جو انجیر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جیسے نماز ہے، وہ لٹریچر آتا ہے جناب آکسفورڈ یونیورسٹی سے کہ جو مسح کرنے سے گردن میں یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ناک صاف کرنے سے یہ ہوتا ہے، اور رکوع میں یہ ہوتا ہے، اور رکوع میں سیدھا ہونے سے ریڑھ کی ہڈی کو یہ، تو ہم کیا ورزش سمجھ کے نماز پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ بڑھاپا دیر سے آتا ہے، او نگاہ مسواک بھائی۔ جناب ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مسواک کرنے کو اپنا معمول بنائے، ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کرے، کیونکہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس مجلس عبادت میں اس کے پاس فرشتے موجود رہتے ہیں
اور اس کی قرات کو بغیر غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے بندوں کو مسجد میں ایسے وقت کوئی بدبودار چیز کھا کر آنے سے منع کیا ہے. مسواک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. مسواک دھو کے کرنی چاہیے، ادب ہے. ہر وضو میں مسواک سنت ہے. وضو کے علاوہ ان اوقات میں مستحب ہے. نماز کے لیے سنت ہے تو پابندی کی فکر ہونی چاہیے. باقی وقت میں ہر نماز کے وقت وضو ہے، لیکن نماز کے وقت جا رہے ہیں مستحب ہے. تلاوت قرآن مجید مستحب ہے. سو کر اٹھنے کے بعد منہ میں جب کسی وجہ سے بدبو ہو جائے، جمعے کے دن سونے سے پہلے، کھانے کے بعد، سحر کے وقت. اب ایک مثال بتا رہا ہوں. جیسے یہ مسواک ہے، ایک بالش تو ہونی چاہیے. جزاک اللہ. اچھا چلو میری مسواک لے آئے. ایک تو ایک بالش تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 3 انگلیاں اوپر ہوں اور انگوٹھے کے ساتھ اس طرح انگوٹھا ہو اور چنگلیاں نیچے ہوں. یہ 3 انگلیاں اوپر، انگوٹھا اس طرح، یہ سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور چنگلی ایسے نیچے. اور اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے مسواک کریں. اگر کوئی مسواک کہتے ہیں کہ جبڑے سے خون نکل آتا ہے، تو یہ جو مسواک ہے پتہ نہیں زیتون کی بولتے ہیں کس کی ہے، یہ اس کے ریشے بہت نرم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.